وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحب. قال اللہ تعالی: والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سورة الحشر آیت 9. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی، انصار کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں، جو ان مہاجرین کی آمد یعنی مکہ سے آنے سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے. دار الہجرت کس کو کہتے ہیں؟ مدینہ کو. مہاجرین کا گھر بنا تھا وہ. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں. کون؟ انصار، جو مدینہ میں مقیم تھے، جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں. کیوں ان سے محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں. وہ ان کے رشتہ دار نہیں، وہ ان کے دنیاوی مفادات میں شریک نہیں، صرف اور صرف ایک ایمان کا رشتہ ہے جو محبت کا باعث بنا ہے. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے، کن کو؟ مہاجرین کو، اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے. اس درجے کی خیر خواہی محبت کے سوا اور خالص محبت کے سوا ہو ہی نہیں سکتی. کہ آپ کے کسی بھائی کو کچھ مل رہا ہو، کوئی خیر اور بھلائی، اور آپ اس پر خوش ہوں کہ شکر ہے مجھے نہیں، اس کو مل گیا. ایسی محبت کا مقام دنیاوی مفادات میں کہیں بھی نہیں آ سکتا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود کتنی ہی شدید ضرورت ہو. ایک دینے کا مقام وہ ہوتا ہے جب آپ سے کوئی چیز زائد ہو، آپ کے پاس زیادہ ہے، ایکسٹرا ہے، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ چلو کسی اور کے کام آ جائے. اور ایک دینے کا درجہ وہ ہے کہ آپ کو خود بھی شدید ضرورت ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب کسی سے محبت ہو. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے، مثلاً ماں اور بچے کی مثال سے بات اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ماں خود بھوکی ہوتی ہے لیکن پہلے بچے کو کھلاتی. خود نیند آئی ہے لیکن پہلے بچے کے آرام اور اس کی تکلیف کا احساس ہے. کیوں؟ محبت ہے نا. اور وہ محبت خون کی محبت، رشتے کی محبت. یہاں محبت ایمان کی محبت، دین کی محبت، اور اس محبت کی وجہ سے انسانوں سے محبت جن سے کوئی دور پار کا کوئی تعلق رشتہ نہیں، جو بالکل اجنبی ہیں، اجنبی، لیکن ایمان کے رشتے نے انہیں خون کے رشتوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا. تو اپنی شدید ضرورتوں کو بھی ایک طرف رکھ کے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ایسی مثال کہاں مل سکتی ہے؟ بڑی بڑی محبتوں کے دعوے کرنے والے بھی اس معیار پہ پورے نہیں اترتے. یہ کون سی چیز تھی؟ وہ کیا طاقت تھی جس نے لوگوں کو اتنا بے غرض بنا دیا تھا، اتنا خیر خواہ بنا دیا تھا، اتنا بڑا ایثار کرنے والا؟ یہ صرف ایمان کی طاقت تھی، صرف اللہ کی محبت تھی. کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں ان سے محبت کر رہے تھے، اپنی کسی ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں نا کہ کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آئے کہ جس کو آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہو، اور آپ اس کو اپنے گھر کی ہر چیز بانٹ بانٹ کے دے رہے ہوں، وہ چیزیں بھی دے رہے ہوں جو آپ کی اپنی ضرورت ہے. عام طور پہ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں نہیں یہ کروں، نہیں یہ نہیں ابھی میں کر سکتی، مجھے خود اتنی ضرورت ہے، میں کہاں دوں کسی کو.
یہی سوچتے نا. یہ سوچ کے اپنا بھی تو حق ہے نا, اپنے بچوں کا بھی تو حق ہے, ان کے لیے بھی تو کچھ رکھنا ہے, اور اس سے زائد کچھ ہو تو پھر کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے, ہم دین پر احسان کر دیتے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کوئی جان پہچان نہیں, اور پھر ان کی اپنی چوائس بھی نہیں تھی. بعض اوقات ہوتا ہے نا ہماری اپنی پرسنل چوائس ہوتی ہے, اس سے دوستی کر لیں, اس سے کر لیں, اس سے کر لیں. ان کی کوئی پرسنل چوائس نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے جس کو جس کے ساتھ لگا دیا, جس کو جس کے پاس بھیج دیا, اس نے اسی کو قبول کر لیا, اس کو اپنا بھائی بنا لیا. اس کو یعنی کہ سب لوگ لائن میں کھڑے اور کہا اچھا اور چوز کر لو کس کو دوست بنانا ہے اور کس کو اپنے گھر لے جانا ہے, اور پھر وہ کہ ہاں مجھے یہ پسند ہے, میں اس کو اپنے گھر لے جا سکتا ہوں اور اس کو اپنے گھر لے جا سکتا ہوں. نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ آئے بھی کون ہیں, مہاجر ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مدینہ والوں کی آپ دیکھیں نا, ایک قربانی کی مثال ہے, قربانی کا درجہ, کہ انہیں پتہ ہے کہ جن کو ہم اپنے گھر لے جا رہے ہیں ان سے ہمیں ملے گا کچھ بھی نہیں, ہمیں بلکہ انہی پر خرچ کرنا پڑے گا. کیونکہ بعض اوقات اگر آپ کسی کو اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں یا اپنے پاس لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ چلو اس سے کوئی تعلق ہو جائے تو شاید اس سے کوئی ہمیں فائدہ کبھی پہنچ جائے, یا دنیاوی کوئی مفاد یا غرض یا کوئی پیچھے چیز چھپی بھی ہوتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کہیں کام آ جائے گا, یا یہی خیال کہ اچھا آج ہم کسی کے کام آئیں گے تو کل کوئی ہمارے کام آئے. یعنی فوراً ہم دنیاوی مفاد کے چکر میں الجھ جاتے ہیں. یہاں پر کوئی اور غرض نہیں, کوئی بھی اور چیز سامنے نہیں کہ ہمیں کیا ملے گا, یہ کیا مل رہا ہے. وہاں تو صرف دینے ہی کی بات ہے, اور اس کے باوجود وہ خوشی سے لے جا رہے ہیں اور اپنا سب کچھ دے رہے ہیں. یہ ہے وہ مثال, اور یہ ہے وہ محبت جس کو اللہ کی خاطر محبت کہتے ہیں. اور قیامت کے دن یہی لوگ اور اسی طرح کی محبت کرنے والے لوگ جس میں دنیاوی کوئی غرض اور کوئی فائدہ بھی نہ ہو, کوئی نام اور کوئی شان اور کوئی بھی مالی یا کسی قسم کا کاروباری یا دنیاوی مفاد نہیں, ایسے ہی لوگ قیامت کے دن پھر عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے. اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ, ان کی دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی. قال اللہ تعالی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الزخرف 67. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وہ دن جب آئے گا, یعنی قیامت کا دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یعنی سب دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی. اور دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو دوستی تقویٰ کی بنیاد پر نہیں ہوتی وہ کسی نہ کسی سٹیج پر جا کر نفرت میں بدل جاتی ہے, کہیں نہ کہیں جا کر ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور بعض اوقات سالہ سال کی دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے. دوستی تو کیا, خون کے رشتے بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں اگر دنیاوی مفاد اور اغراض پوری نہ ہو. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے سے میل ملاقات ہوتی ہے, بعض اوقات آپ دوستوں کے گھر جاتے ہیں, دوست آپ کے پاس آتے ہیں, تو اس میں بھی انسان کوشش کرتا ہے چلو اچھی سے اچھی چیز اس کے سامنے رکھے, لیکن پھر بھی وہ درجہ نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ایسا شخص ہمارا مہمان ہو جس سے تعلق صرف دین کی وجہ سے ہو تو وہاں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے. یعنی دنیاوی غرض سے یا دنیاوی دوست جب ہمارے پاس آتے ہیں تو بعض اوقات ہم پھر بھی دنیا کی خاطر یا دکھاوے کی خاطر یا اپنے دل کی خوشی کی خاطر بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر کوئی دین کی وجہ سے دین کے نام پر آپ کے پاس آتا ہے تو اس وقت معاملہ یا رویہ کیا ہوتا ہے. کوئی دنیاوی تعلق نہیں, کوئی کامن انٹرسٹ کی اور چیز نہیں, صرف دین ہے کامن انٹرسٹ. آپ دیکھیں کہ مہاجرین میں کون کون تھے, اگر آپ اس لسٹ کو پڑھیں, بڑے بڑے ناموں کو دیکھیں, مثلا حضرت بلال تھے, کیا دنیاوی شان و شوکت تھی کہ کوئی ان کو اپنے گھر لے جائے اور اپنے مال میں شریک کرے اور اپنے گھر ٹھکانہ دے اور ٹھہرائے, اور کوئی پتہ نہیں ان لمیٹڈ پیریڈ ہے, کب یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں, کب جائیں گے, اور یہ 1-2 دن کے لیے نہیں, 3 دن کے لیے نہیں, 1 ہفتے کے لیے نہیں. آپ نے دیکھو گا 1 ہفتے کے لیے بھی رشتہ دار مہمان آ جائیں تو لوگ کیا معاملہ کرتے ہیں ان سے. وہ کیا چیز تھی جنہوں نے ایک
ان نون پیریڈ کے لیے ان کو اپنا بنا لیا، اڈاپٹ کر لیا، اور پھر صرف اڈاپٹ نہیں کیا اور صرف ٹھکانہ اور پناہ نہیں دی، بلکہ قرآن گواہی دے رہا، اور اللہ کی گواہی سے بڑی گواہی کیا ہے؟ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم. صرف ٹھکانہ نہیں دیا بلکہ اپنی ذات پر ترجیح دی. عام ایمان کا معیار کیا ہے؟ کہ انسان دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور یہاں پر کیا معیار نظر آ رہا ہے؟ اپنے سے بھی زیادہ پسند کرے دوسرے کے لیے. یہ معمولی خوبی نہیں ہے. یہ تھی وہ چیز جس نے دین کی ترقی میں شاندار کردار ادا کیا. پھر وہ آپس میں مل جل کر آگے بڑھے اور دنیا کی تاریخ بدل دی. اس دور میں محبتوں کی بنیاد نسل ہوتی تھی، قبیلہ ہوتا تھا، اور بیچ بیچ میں مختلف لوگوں کے بھڑکانے سے قبائلی اور نسلی عصبیتیں ابھرتی بھی تھیں، لیکن فوراً ختم ہو جاتی تھیں. کس نام پر؟ اللہ کے نام پر. ایک آواز آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دعوہا فإنہا منتنہ، چھوڑ دو اس کو، یہ تو بہت ہی سڑی ہوئی چیز ہے کہ کوئی کسی کو نسل یا رنگ کے نام سے پکارے، کسی نیشنلٹی کے نام سے یاد کرے کہ فلاں وہ ہے اور فلاں وہ ہے، فلاں مکہ سے اور فلاں مدینہ سے ہے، یا کوئی انصار ہے اور کوئی مہاجر ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا نا کہ کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی چھوٹی موٹی انبن ہوگی، کیونکہ سارے کو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ نہیں تھے، ہر طرح کے قبائل سے اٹھے ہوئے لوگ تھے، اور عربوں کو تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی مختلف مزاج رکھنے والے لوگ تھے. وہ لوگ جب ایک جگہ رہ رہے تھے، پھر ایک جگہ رہنا ہی نہیں تھا، اکٹھے سفر کرتے تھے، جنگوں پہ جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا غزوہ بنو مستلق میں جب وہ پانی لیتے ہوئے دو لوگوں میں آپس میں انبن ہوئی، تو ایک نے انصار کو پکارا، دوسرے نے مہاجرین کو پکارا اور بھڑکانے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو جاہلیت کی پکار ہے کہ تم قوموں اور قبیلوں کے نام پر اور ان ناموں پر لوگوں کو اکٹھا کرو. اور پھر آپ نے دیکھا کہ فوراً سب واپس پلٹ آئے کہ نہیں، یہ بھول ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی. یعنی انسان ہونے کے ناطے ایسی چیزیں وقتاً فوقتاً کچھ ناسمجھ لوگوں کی ناسمجھی سے ابھاری بھی جاتی تھی، لیکن پھر ختم ہو جاتی تھی. ایک موقع پر وہ شماس جو یہودی تھا، اس نے مسلمانوں کے درمیان اوس اور خزرج کی لڑائیوں کے جو شعر تھے وہ پڑھ کر آگ بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی اور آپ نے ان کو سمجھایا تو فوراً سمجھ گئے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تو یہ اللہ نے الفت ڈالی تھی. اور اللہ نے الفت کیوں ڈالی تھی؟ کیونکہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے تھے، دنیاوی اغراض نہیں تھی سامنے، نہ کوئی نام، نہ نسب، نہ کچھ اور. تو قیامت کے دن صرف ایسی ہی دوستی کام آئے گی اور باقی دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی. حدیث ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. رواہ مسلم کتاب البر والصلہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری تعظیم کی وجہ سے آپس میں محبت رکھنے والے کون ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. قیامت کا دن ہولناکیوں کا دن ہے. سورج سوا نیزے پر ہوگا، کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا. ایسے میں وہ لوگ جو اللہ کی خاطر باہم محبت کرتے ہوں گے اللہ کی طرف سے پکارے جائیں گے. ذرا امیجن کریں، حشر کا میدان ہے، ان گنت تعداد میں لوگ کھڑے ہیں، اتنی بڑی بھیڑ ہے کہ اس سے بڑی گیدرنگ نہ کبھی ہوئی تھی نہ ہوگی، کیونکہ وہ ہے یوم الجمع، اگلوں پچھلوں کے جمع ہونے کا دن. دنیا میں بھی انسان ایک کے بعد ایک جنریشن آتی رہی، پھر اس دن کے بعد کچھ جہنم میں چلے جائیں گے، کچھ جنت میں چلے جائیں گے، پھر لوگ بٹ جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے. لیکن وہ دن سب کے جمع ہونے کا دن ہے. اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکارے گا اس پوری مخلوق میں سے، کیا؟ این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں محبت کرنے والے؟ محبت کرنے والے تو بہت ہیں، محبت کی کہانیاں بھی دنیا بھر میں بکھری ہوئی، ہر لوک کلچر میں، ہر شعر و شاعری کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن
اللہ کس کو پکارے گا؟ ان لوگوں کو جو اللہ کی وجہ سے اور پھر اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے تھے. یعنی ان کی ڈرائیونگ فورس صرف اور صرف کیا تھی؟ اللہ کی عظمت. وہاں کوئی ذاتی غرض نہ تھی، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں تھا، وہاں صرف اللہ کی عظمت سامنے تھی. اس دن وہ سب اس مجمع میں سے نکال لیے جائیں گے، اور حشر کا عرصہ، وہ گرمی کا دن، وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے گزاریں گے. الیوم اظلہم، آج میں ان کو سایہ دوں گا، وہ میرے سائے تلے ہوں گے. فی ظلی، اپنے سائے میں جگہ دوں گا. یوم لا ظل، جس دن کوئی سایہ ہے ہی نہیں الا ظلی، سوائے میرے سائے کے. دیکھیے محبت کی ایک بنیاد تو اللہ کی ذات ہے، اور دوسری اس کے علاوہ. اس کے علاوہ کا لفظ میں کیوں بول رہی ہوں کہ پھر اس کی تو لسٹ لمبی ہے کہ لوگوں کی محبتیں کن کن بنیادوں پر ہوتی. کوئی کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی کے مال کی وجہ سے، کوئی کسی کے عہدے کی وجہ سے، کوئی کسی کی دنیاوی شہرت کی وجہ سے. کئی ایک اغراض ہوتی، کئی ایک چیزیں انسانوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اس بنیاد پر لوگ محبت کرتے ہیں. لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر ان محبتوں کا انجام اور نتیجہ اور ثمرہ، رزلٹ کیا ہوتا ہے. عموماً جب دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے، تو انجام کیا ہوتا ہے کہ جب ان کی وہ غرض پوری نہیں ہوتی تو اینڈ، نتیجہ، رزلٹ، ناراضگی، نفرت، ہیٹرڈ، بغض، کراہت، دشمنی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ایسے دعوے پہ جھوٹے دعوے ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام نے ایسی محبتیں نہیں کی کہ وہ ایک دوسرے کو غلام بن کے رہ گئے اور پھر انہوں نے کوئی اور کام کیا ہی نہیں، بس ایک دوسرے ہی کی خاطر جیتے رہے. کیونکہ یہ دعوے بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن کوئی نشانی اس محبت کی عمل میں نظر نہیں آتی. ہمیں اللہ کی خاطر فلاں سے محبت ہے، کوئی نشانی اللہ کی محبت کی وہاں نظر نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دنیا سے جا بھی چکے اور ان سے آپ کو واقعی سچی محبت تھی، بے غرض، تو آپ بیٹھے بیٹھے ان کے لیے رونے لگتے ہیں اور دعائیں کرنے لگتے ہیں. وہ آ کے آپ کو نہیں کہتے دعائیں کرو ہمارے لیے، خود بخود دعائیں نکلتی ہیں. خواہ وہ دنیا میں موجود ہوں، کہیں اور ہوں، ہمارے پاس ہوں، فوت ہو چکے ہوں، کچھ بھی ہوں. کیونکہ اللہ کے لیے کی جانے والی محبت بے غرض محبت ہوتی ہے، دوسرے سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی، لہٰذا وہ قیامت تک ساتھ چلتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے یا دور ہے، کہاں ہے یا کہاں نہیں، کیونکہ اس میں ترجیح اللہ کی ذات کو ہے، بجلالی کی بات ہے. وہاں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا جلال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.